قرآن پاک کے ساتھ بے وفائی کر سکتے ہیں تو ان سیاسی لیڈروں کی کیا حیثیت ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا آدمی اگر وہ سچے دل سے توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، تو ایسے آدمی کے لیے یقیناً بہت سخت جہنم کا عذاب ہے۔ تمام تر تعریفیں نبی آخر الزماں جو وجہ کائنات ہیں، جس کی وجہ سے آپ ہیں، جس کی وجہ سے میں ہوں۔ ناظرین کرام، ایک عثمان چودھری نامی ایم این اے جو تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑتا ہے 2024 کے اندر، 8 فروری کو وہ الیکشن جو ہے وہ جیت جاتا ہے، اور الیکشن سے پہلے وہ اس چیز کا حلف لیتا ہے قرآن پر ہاتھ رکھ کے۔ یہ ویڈیو بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، ویڈیو میں آپ کے ساتھ سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ اس ویڈیو میں وہ قرآن مجید پر حلف دیتے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا، وفاداری نبھاؤں گا، آپ مجھے ووٹ دیں، میں 1 انچ اپنی وفاداری سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کے وہ مکر گئے ہیں، وہ جا کے کسی اور کی گود میں بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی اور وفاداری جو ہے وہ عمران خان صاحب سے چینج کر لی ہے۔ اب اس پر اسلام کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اسلام اس پر کیا کہتا ہے؟ ہمارے ساتھ جو ہے مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید پر حلف لے کر ووٹ لیتا ہے لوگوں سے کسی کے نام پر، اور بعد میں وفاداری تبدیل کر جاتا ہے، تو اس پر اسلام کیا کہتا ہے سر؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ جو بھی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اس پر امر خدا اور امر مصطفیٰ لازماً متوجہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم دیا ہے کہ وعدوں کو پورا کرو، ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدے کو وفا کرنے کے حوالے سے امت کی بہت سختی کے ساتھ تربیت کی ہے، اور وعدہ خلافی سے انتہا درجے کی ممانعت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ وعدہ خلافی یہ گناہ کبیرہ ہے، اور بالخصوص کہ جس وقت آپ حلف اٹھائیں اور قرآن مجید کو گواہ بنائیں تو یہ معاملہ اور بھی زیادہ سخت اور سنگین ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی جو مسلمان ہے صحیح العقیدہ، وہ کبھی بھی اس طرح سے قرآن مجید کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، اور اس طرح حلف اٹھا کر وہ کبھی بھی وہ معاملات کو نہیں توڑتا۔ اللہ یہ کہ بعض اوقات کسی پر ظلم اور جبر کیا جائے اور اس کو گن پوائنٹ پر یا اس کو ظلم کر کے یا اس کو انتہائی سخت دھمکیوں اور سخت نتیجے کے حوالے سے دھمکیاں دے کر اس سے وہ وعدہ توڑوا دیا جائے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے اور وہی غیب کے معاملات کو خوب جانتا ہے۔ تاہم وعدہ خلافی کرنا یہ نبی علیہ السلام نے منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان کی ہے۔ تو اس حوالے سے چاہے سیاسی ہو، چاہے مذہبی ہو، چاہے ہمارا کاروباری ہو، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی ہم اگر کسی سے عہد کر لیں، اور بالخصوص جب قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کر ہم عہد کریں تو اس وعدے کو پورا کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہم آئین پاکستان کو دیکھیں تو ایسا آدمی کہ جو اس طرح سے سر عام وعدہ خلافی کرتا ہو، قرآن مجید سامنے رکھ کر پھر اس سے پھرتا ہو، تو پاکستان کے آئین کے مطابق ایسا آدمی تو خود بھی نائل ہو جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس سے بڑا اور کیا دغا ہے کہ جو آدمی اس طرح علی الاعلان ویڈیو میں پہلے ووٹ لے کر اور پھر اس کے بعد وعدہ وغیرہ کر کے اور وہ وعدے سے مکر جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو دوسری پارٹیوں کو بھی نہیں لینا چاہیے۔ اگر آج وہ قرآن پاک کے ساتھ بے وفائی کر سکتے ہیں تو ان سیاسی لیڈروں کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے ساتھ بھی وہ بے وفائی کر سکتے ہیں۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا، من حیث القوم، ہم انتہائی تنزل کا شکار ہیں، اور یہ ہمارے تنزل کی ایک ہلکی سی تصویر ہے کہ جو معاشرے میں نظر آ رہی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم سیاسی طور پر دن بدن ہم انتہائی درجے کے کمزور ہو رہے ہیں، اور ہمارا ملک بھی اسی وجہ سے ترقی نہیں کر رہا، وگرنہ الحمدللہ اس ملک خدا داد کو کسی قسم کی کوئی کمی اللہ نے نہیں چھوڑی ہے۔ مفتی صاحب، قرآن ایک ہوتا ہے کہ دباؤ میں آپ نے جیسے بات کی کہ کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر اگر وہ کر رہا ہے یہ حرکت اس طرح کی، تو عوام سے اس سے سوال پوچھنے چاہیے، اور دوسرا
اس پر جو اسلام کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، نظریہ ہے، وہ کتنا سخت اس پر جو ہے عمل درآمد کا حکم دیتا ہے کہ اگر آپ قرآن مجید پر حلف لیں گے. دیکھیں میں نے عرض کر دیا ہے کہ یہ قرآن مجید کی بھی ایک قسم کی بے ادبی ہے کہ آپ قرآن کو گواہ بنا کر اس پہ حلف اٹھاتے ہیں اور پھر آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں. سر یہ قرآن کی بے اور ادبی، یہ گناہ کبیرہ ہے. تو گناہ قرآن مجید کی بے ادبی یہ کرنا، گناہ کبیرہ ہے. جی قرآن مجید کی سر بے ادبی کرنا جو ہے اس حوالے سے بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا آدمی اگر وہ سچے دل سے توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، تو ایسے آدمی کے لیے یقیناً بہت سخت جہنم کا عذاب ہے. تو بہرحال میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ اس حوالے سے ہمیں ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ عوامی حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو ایسے بندے کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا سو کرنا چاہیے. اور لیکن ہم کیا کریں، ہماری تو عدالتوں کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے، تو وہ وہاں کیا جائیں گے. لیکن عوامی سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ شدید ترین نفرت کا اظہار کیا جانا چاہیے. ہر پلیٹ فارم پر ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی درگت بننی چاہیے، اور جب ایسا ہوگا تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی عبرت ہوگا اور وہ ایسی وعدہ خلافیوں سے بچیں گے. کہیں کہ یہ ذلت اور رسوائی تھوڑی ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. آپ جیسے لوگ، ہم جیسے لوگ بول رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں، ہزاروں لوگ لعنتیں بھیج رہے ہوں گے، تو یہ چند مفادات اور چند ٹکوں کے لیے اس طرح سے قرآن کے اوپر وعدہ کر کے ظالم لوگوں کو چاہیے کہ جب یہ ان کو پتہ ہے کہ ملک کے حالات ایسے ہیں تو کم از کم قرآن کو تو بیچ میں نہ لے کر آئیں. وہ اس طرح کے وعدے تو نہ کریں، وہ ویسے جو ہے نا وہ اپنے معاملات کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا دل آزاری ہے پوری اس حلقے کی عوام کی، بلکہ پورے پاکستانی قوم کی دل آزاری ہے کہ ایک آدمی اس طرح واضح طور پر قرآن کے حلف کو جو ہے نا وہ توڑ رہا ہے. اور یہ چیز معاشرے میں کیا، ہم اس کو جو ہے نا وہ عوام کو یا ہمارے آنے والے جو نوجوان ہیں، ینگسٹرز ہیں، ان کو ہم کیا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی کیا ایک سیاست ہے. ہمارے ہاں تو سیاست کا ایک کانسیپٹ یہ دے دیا گیا ہے کہ بھئی جس میں جھوٹ، دغا، فراڈ، گالی گولی اور انتقام اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو اسی وجہ سے جو شریف لوگ ہیں تو وہ اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی گندے کاموں سے محفوظ سر رکھے. یہ جو چودھری عثمان صاحب ہیں، سہوال سے تعلق ہے، ان کے حلقے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کچھ پیغام دیں گے کہ یہ جو قرآن مجید پر حلف لیا گیا ہے اور پھر غداری کی گئی ہے، کچھ اس پر کہیں گے جو لوگ ہیں وہاں پہ حلقے کے؟ میں پہلے میرے خیال میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ عوام کو خود ایسے لوگوں کا احتساب کرنا چاہیے. یہ تو ایک انتہائی غلط بات ہے، لیکن اس میں میرے اس جملے کو بالکل ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ کوئی بھی مسلمان جو نہیں آئی ایسی چیز تو سامنے نہیں آئی کہ میں نے مذہب کا کام مسئلہ بتانا ہوتا ہے، فتویٰ بتانا ہوتا ہے، حقائق کی تفتیش کرنا یہ جو ہے نا مفتشین کا کام ہے، اور یہ باقی عدالت کا کام ہے.